السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول ماہی ماہی کوگدے کی قسط نمبر 19۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سخت حسن نے بغیر کچھ کہے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ پیر صاحب بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوستوں کا ہمارا نہیں، اپنا ذاتی نمبر دیا کرو، وہ بولے تھے۔ جی بہتر بابا جان، وہ مڑنے لگا۔ ٹھہرو سب، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ باہر کچھ کام تھا۔ کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، اندر گول کمرے میں چلو، ہمیں تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے گول کمرے میں چلا آیا۔ معلوم تو تھا کہ پیر صاحب نے کیا کہنا تھا۔ کچھ دیر بعد پیر صاحب بھی اندر داخل ہوئے اور اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹھو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں کچھ انقلابی قسم کے جراثیم آ رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں دری ختم کر دو۔ میرا انقلاب سے کیا تعلق؟ وہ بولا تھا۔ جس نے بھی آپ کو اطلاع فراہم کی ہے غلط کی ہے۔ میں جو گاڑیاں استعمال کرتا ہوں، جس قسم کے گھروں میں رہتا ہوں، وہاں رہنے والوں کا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اتنی دور نہیں گئے، تمہاری واپسی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر قدرے توقف سے پائپ سلگانے کے بعد بولے، حیدر علی شاہ کے نقش قدم پر مت چلنا، ٹھوکر لگے گی اور بہت بری طرح گرو گے۔ آپ کی نصیحت ہے، لیکن بابا جان، میں نے حیدر بابا کو ٹھوکر کھا کر گرتے نہیں دیکھا۔ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں انہیں سر اٹھا کر چلتے ہی دیکھا ہے۔ پیر صاحب نے پائپ کے 3-4 کش لیے اور اسے پرخیال انداز میں تکتے رہے، پھر بولے، بھائی مرا ہے تمہارا، بدلہ نہیں لینا چاہتے؟ نہ لو، لیکن درمیان میں مت آنا۔ پھر انہوں نے موضوع بدل دیا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک جا رہی تھی، اب کیا مسئلہ آ گیا؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کی وجہ امداد علی یا خادم حسین تو نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ بھی ہے، لیکن صرف وہی نہیں۔ پھر؟ نہ پوچھیں بابا جان، میں بتا نہیں سکوں گا۔ انہوں نے پھر سچ سچ کہہ دیا۔ انہوں نے پرخیال نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ سب نے نظریں اٹھا کر حیرت سے انہیں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ پیر صاحب سے بیٹوں میں سے کوئی فرینک تھا تو وہ بڑے بیٹے 3، خادم، امداد اور مکرم۔ اتنی بڑی حماقت کا تو ثبوت مت دو، ابھی عمر پڑی ہے، بے شمار لڑکیاں ملیں گی تمہیں۔ کس چیز کی کمی نہیں ہے تمہیں؟ لکس، روپیہ پیسہ، جائیداد، سب کچھ ہے تمہارے پاس۔ کسی لڑکی کے پیچھے پڑھائی چھوڑ دینا، نان سینس۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان سے کہہ دے کہ وہ کوئی لڑکی نہیں، زینی تھی۔ اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر بےقلی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ جو اسے دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب کتنے ہی دن سے خود پر پابندیاں لگائے بیٹھا تھا۔ پیر صاحب اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے۔ جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ خادم حسین کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، اسی لیے اب تم کل ہی واپسی کی تیاری کرو۔ سینئر کیمبرج مذاق نہیں ہے، یوں بھی تم کافی دن سے بلا وجہ یہاں آئے بیٹھے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عام لینڈ لارڈز کی طرح ہمارے بیٹے ان پڑھ جاہل ہوں۔ لڑکیوں کے چکر میں سے نکلو، پڑھائی پر توجہ دو۔ میں جاؤں بابا جان؟ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ بابا جان ٹھیک کہتے تھے۔ انہیں باہر نکلتے دیکھ انہوں نے سوچا، اولاد بہت بڑی کمزوری اور امتحان ہوتی ہے۔ جب ماہوانو اور اماں جان کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئیں، تب بھی وہاں کی کیفیت نہیں بدلی تھی۔ ریشما نیند کی گولی لے کر سو رہی تھی، اسی لیے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر وہ اور اماں جان اٹھ گئے تھے۔ تم دونوں بہت جلد اٹھائیں؟ ابا جی نے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ وہیں مردانے میں تھے۔ ریشما سوئی ہوئی تھی، ایسے میں بیٹھ کر کیا کرتے؟ اب ابا جی، ہمیں حضرت صاحب والی حویلی میں جانا ہے، ہم عبداللہ سے بھی مل لیں۔ چلو پھر۔ ابا جی کے ساتھ وہ دونوں پیدل ہی چل پڑی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، لہلہاتے کھیتوں کے بیچ سے گزرنا اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے تانگا لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی، یوں بھی راستہ اتنا لمبا نہیں تھا۔ حیدر علی شاہ کی حویلی میں بھی بہت رونق تھی۔ کہیں یہ بھی تمہاری کزن کی فیملی کی طرح تو نہیں؟ یہ نہ ہونا کہ ہم جائیں عبداللہ سے ملنے اور گھر والے ہمیں باہر کا راستہ دکھا دیں؟ عما نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لوگ مختلف ہیں۔ گاؤں میں ویسے اس کی اماں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ وہاں واقعی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی عبداللہ کی مختصر کلاس وہاں موجود تھی، دوسرے ان کے گھر کا ماحول پیر صاحب کی حویلی کے ماحول کی طرح گھٹا ہوا نہیں تھا۔ عبداللہ کا نام لینے پر انہیں بہت آراستہ اور خوبصورت ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا، جہاں عبداللہ، ایڈی، جیمز کے علاوہ ظہیر بھی موجود تھا۔ بس ان کی اسکلپچر کی کلاس اتنی مختصر سی تھی۔ ارے تم لوگ! انہیں آتے دیکھ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ ہاں، تم لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ڈرائی فروٹ تم لوگ اکیلے ہی ہضم کر جاؤ گے؟ بانو نے کہا۔ وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ میرا خیال تھا کہ تم لوگ ہمیں صرف انفارمیشن دے رہی، یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارا آنے کا بھی ارادہ ہے، ایڈی نے کہا تھا۔ اما ویکنڈ پر میری طرف ہی آئی تھی، ہم چلنے لگے تو یہ بھی تیار ہو گئی، اور پھر مجھے تو آنا ہی تھا۔ تمہیں کیوں آنا تھا؟ عبداللہ نے پوچھا۔
اس لیے کہ ہمارا گاؤں نیاز پور ہے. بندہ مار دیا تم نے گاؤں کا. تعزیت کرنے نہ آتے کیا؟ پھر آئے تو سوچا کہ ٹوٹ پھوٹ تو تمہاری بھی تو ہوئی ہے. ازراہ مربت تمہیں بھی دیکھتے چلیں. اور جو ڈرائی فروٹ تم سب ٹھونس رہے ہو اس کے چند دانوں پر بھی ہم اپنی مہر لگا دیں. عما نے کہا تھا. زینی کو اس کا رویہ عجیب سا لگا. اس نے بغیر کوئی بات کیے فون رکھ دیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ کب رنگ کرے گا. وہ یقیناً اپسیٹ ہوگا لیکن اسے اتنی بے اعتنائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے سوچا. زینی آؤ کھانا کھا لو. دیدی نے کچن سے اسے آواز دی تھی. مجھے بھوک نہیں ہے دیدی, میں پڑھنے جا رہی ہوں اپنے کمرے میں. اس نے کہا. کیا ہوا بیٹا, بجھی بجھی سی لگ رہی. سب سے بات نہیں ہوئی؟ وہ کچن سے اس کے پاس چلی آئیں. نہیں. نمبر تو ہے تمہارے پاس, پھر ٹرائی کر لینا. ابھی کچھ کھا لو. دیکھو میں نے خاص طور پر تمہارے لیے رشین سلاد بنایا ہے. ایمان سے دیدی ذرا بھی دل نہیں جا رہا. آپ رکھ دیں, بھوک لگے گی تو کھا لوں گی. پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے پلٹ آئی تھی. ہاں دیدی, فون آیا تو میں ریسیو کروں گی. پلیز کوئی اور مت اٹھائے. ظہیر اور جیمز باہر گھومنے نکل گئے تھے. فوٹوگرافی کرنے کا ارادہ تھا. ڈرائنگ روم میں وہی چاروں رہ گئے تھے. اب ٹریٹ کب دے رہے؟ بانو نے پوچھا تھا. کس بات کی؟ اسی بات کی کہ تم تمام تر کوشش کے باوجود بھی پرلوگ سدھارنے سے بچ گئے. اور کس چیز کی؟ عما نے ہنستے ہوئے کہا. حالانکہ میں نے منع بھی کیا تھا لیکن ان کے پورے خاندان کی منطقیں ہی نرالی ہیں. تو 6 بھائی, ایک آدھ لڑک گیا تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن تم اکیلے بیٹے ہو اور بھائی. ماں بانو نے کہا. 6 ہوں یا 12 یا پھر ایک, ہر ایک اپنے اندر ایک پوری کائنات ہوتا ہے اور اپنی جگہ الگ ہوتا ہے. باقی رہ گیا خاندان کا سوال تو وہ میری مجبوری ہے, کیا کروں. فی الحال تو ایک اچھی سی ٹریٹ کا انتظام کرو. ایڈی کشن نیچے رکھ کر قالین پر ہی ناراض ہو گیا تھا. ایک نہیں 2 ٹریٹ, عبداللہ نے کہا. تم 10 ٹریٹیں دو گے تو وہ بھی ہم مر کے کھا ہی لیں گے. تمہارا دل نہیں توڑ سکتے نا, ماں بانو بولی تھی. یاد رکھنا اپنی بات, میرا دل نہ توڑنا, عبداللہ نے ہنس کر کہا. ٹریٹ کے معاملے میں ماں بانو نے جلدی سے اضافہ کیا. چلو ایسے ہی صحیح. ویسے تو جب آم مل رہے ہوں تو پھر پیڑ گرنا حماقت ہوتی ہے, لیکن جب تجسس کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ دوسری ٹریٹ کس لیے, کہیں چپکے چپکے منگنی تو نہیں کروا لی. اماں نے ہنسی دبانے کی کوشش کی. منگنی اپنی قسمت میں کہاں. اس نے ماں بانو کی طرف دیکھا. دوسری ٹریٹ صرف بانو کے لیے ہوگی. وہ کیوں؟ اماں نے جلدی سے کہا. وہ اس لیے کہ اس نے بروقت اور بالکل ٹھیک خبر دی. میرے سامنے تم نے پہلی مرتبہ اتنی اچھی بات کی ہے. اب یہ بھی کہہ دو کہ ریسٹورنٹ کی سلیکشن بھی بانو کرے گی اور مینیو بھی بانو سلیکٹ کرے گی. ماں بانو نے مزے سے کہا. حاتم تائی کی قبر پر اتنی لاتیں لگی تو مردہ باہر آ جائے گا. ایڈی بولا تھا. آج پھر آ ہی جانے دو مردے کو باہر. تم بھی کیا یاد کرو گے. جہاں چاہو گی وہیں ڈنر ہوگا, عبداللہ نے کہا. ڈنر نہیں, کیوں مجھے گھر سے نکلوانا ہے؟ وہ ہنسی تھی. رہنے دو عبداللہ, ان کی اوقات ہی یہی ہے کہ کالج والے پیپسی اور سینڈوچ پر خوش ہو جائیں. خواہ حاتم تائی کو بھی اتنی تکلیف دی, ایڈی بولا تھا. ماں بانو کا چہرہ سرخ ہو گیا. تم اپنی عقل کو اتنی تکلیف مت دیا کرو ایڈی. ماں بانو کا مطلب تھا کہ ڈنر نہیں لنچ کیا جائے. عبداللہ نے اس کی خفت محسوس کر کے کہا. اچھا چھوڑو بانو کی ٹریٹ سے, ہمیں کیا لینا دینا. یہ بتاؤ کہ ہمیں کب مل رہی ہے ٹریٹ. ہمیں ڈنر ہی چاہیے, ایڈی بولا تھا. یہ فیصلہ کر لو کہ ڈنر کہاں ہوگا, عبداللہ نے کہا. یہ فیصلہ کریں گی دیوی جی. ایڈی نے عما کی طرف دیکھا تھا. آئی ول کل یو ایڈی. اس نے دانت کچکچائے تھے. سیدھی طرح عما نہیں کہہ سکتے. اور پھر میں کیوں فیصلہ کروں بھلا؟ اس لیے کہ ڈنر میں یہ خاکسار بھی شرکت کرے گا جو خاصا خوش خوراک ہے اور صرف آپ کی نظروں کے جام پر گزارا کرنا مشکل ہوگا. کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے. بھوکے پیٹ سے عشق بھی نہیں ہو سکے گا. وہ جو میاں مجنوں تھے نا, پتھر کھا کر نہ مرتے تو فاقہ کشی سے مر جاتے. سارا عشق مل جاتا وہیں مٹی میں. مجھے یہ گوارا نہیں. ماں بانو اور عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. مینیو کا انتخاب مجھ پر چھوڑا تو غم کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکو گے, وہ تنکر بولی تھی. وہی تو کھا رہا ہوں اور غصہ پی رہا ہوں. ایڈی تم نے مجھے عاجز کر دیا ہے. وہ ضد ہو گئی. میں نے تو صرف عاجز کیا ہے نا, تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ سیریس چارجز ہیں. وہ بولا تھا. صرف چند ایک گنوا رہا ہوں. تم نے مجھے پریمی عاشق آوارہ بنا دیا ہے. ثبوت ہے یہ گانا جو میں آدھا دن سنتا رہتا ہوں, اور جس طرف بھی آنکھ اٹھاتا ہوں تمہاری ہی تصویر. ثبوت دیکھنا ہو تو میرے بیڈ روم میں دیکھ لینا. اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کل ہی نہیں, ہر روز میرے سپنوں میں آ کر آنکھوں سے دل میں سماتی. عما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایڈی کے ساتھ کیا سلوک کرے, جبکہ اس کی زبان مسلسل ان ایکشن تھی. اب تو آپ سے ایک ہی درخواست ہے دیوی جی کہ پھول لاکھوں برس نہیں رہتے. 2 گھڑی اور ہے بہار, آ کے کچھ دل کی سنا لیں ہم, محبت کے گیت گا لیں ہم. اسٹاپ اٹ ڈیڈی. عما کی قوت برداشت جواب دے گئی. تمہیں ذرا بر بھی احساس نہیں ہوتا کہ تم کہاں بیٹھ کر کیا بولے جا رہے ہو. اٹھو بانو, اتنے غیر مہذب لوگوں میں بیٹھنا حماقت ہے.
پلیز اما بیٹھو، اب یہ کوئی بےہودگی نہیں کرے گا، یہاں میری مہربان ہو تم، میرے گھر سے یوں ناراض ہو کر جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ عبداللہ نے اسے روکا تھا۔ تو اپنے دوست کو سمجھاؤ، یہ تو انتہا کر دیتا ہے، اما نے کہا۔ راہ محبت میں یہ مقام بھی آنے تھے کہ عشق کو بےہودگی کہا جانے لگے۔ سچ ہے کہ تم پر 21ویں صدی کے انسانوں، ہم دعا کرتے ہیں خدا کرے محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں لب کسی کا نام لوں تو لب پہ تمہارا نام آئے، لیکن تم لوگوں نے تو راستے میں ہی ایک پریمی عاشق آوارہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کا گھناؤنا منصوبہ بنا لیا۔ ایڈی نے مصنوعی آہ بھری۔ اما سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ماہبانو ہنس پڑی۔ تم کیوں اس کی حماقتوں پر اتنا سیریس ہوتی ہو؟ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ بانو، تم تو ظالم سماج میں شامل مت ہو، تم سے بہت امیدیں باندھ رکھی ہیں میں نے، ایڈی نے کہا۔ بس عبداللہ، اب اگر کبھی تمہاری طرف آنا پڑا تو پھر یقین کر لوں گی کہ وہاں اس وقت ایڈی نہیں ہوگا۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی، لیکن اب مزید یہاں نہیں رک سکتی، چلو بانو، وہ بولی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، عبداللہ نے کہا، پھر اما کی طرف مڑا۔ تم لوگ ابھی نہیں جاؤ گے، کھانا کھا کر جاؤ گے۔ دروازہ کھول کر زہرہ اندر داخل ہوئی۔ ایڈی اٹھ بیٹھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، آؤ، عبداللہ نے کہا، پھر ان کی جانب مڑا۔ یہ میری بہن ہے زہرہ، جسے ہم گڑیا کہتے ہیں، اور گڑیا ایڈی کو تو تم جانتے ہی ہو۔ یوں ماہ ہے اور یہ ہے ماہبانو، اس نے تعارف کروایا۔ اچھا، آپ ہیں ماہبانو، پلیز آپ بیٹھیں۔ وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ آپ سے تعارف ہے میرا؟ ماہبانو نے پوچھا۔ زہرہ مسکرا دی۔ بالکل ہے، اور میں یہاں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی۔ اگر آپ نے اطلاع نہ دی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، میرے تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ شکریہ کی تو بات ہی نہیں، ہوتا وہی ہے جو ہونا ہے، باقی تو سبب بننے والی بات ہوتی، اور سبب میں نہ بنتی تو کوئی اور بن جاتا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو اس وقت اتنے اطمینان سے یہاں بیٹھے ہیں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ آپ کو معلوم کیسے ہوا یہ سب؟ زہرہ کے انداز میں تجسس تھا۔ ماہبانو مسکرا دی۔ بس یہ نہ پوچھیں، اتفاق سے معلوم ہو گیا تھا۔ یوں ہی صحیح، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آئیں تو اپنی اماں جان سے ملواتی۔ ماہبانو اور اما بھی اٹھ گئی تھی۔ ماہبانو کو تو ویسے بھی فوزیہ بیگم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے زہرہ میں بھی فوزیہ بیگم کی شبیہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ عبداللہ کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس نے شکل و صورت میں ایک نقش بھی ماں سے نہیں لیا، کیونکہ وہ مجسم حیدر علی کی جوانی تھا۔ زہرہ بہت حسین نہیں تھی، لیکن اسے خود کو رکھنے کا ڈھنگ آتا تھا، رہی سہی کسر اسٹائل پوری کر دیتا تھا، اور یوں مجموعی تاثر خوبصورتی کا ہی آتا تھا۔ چلتے چلتے زہرہ کوریڈور میں رک گئی تھی۔ بانو، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اوہ شیور، اس نے کہا۔ ابھی نہیں، آپ اماں جان سے مل لیں پھر۔ آل رائٹ۔ حویلی خاصی لمبی چوڑی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ آراستہ لیونگ روم میں پہنچے، جہاں فوزیہ بیگم اون سلائیاں پکڑے نیٹنگ میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ٹی وی پر بی بی سی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی کی آواز بہت مدھم تھی۔ اماں جان، یہ ہیں ماہبانو اور یہ ہے اما۔ زہرہ نے اندر داخل ہو کر تعارف کروایا۔ فوزیہ بیگم نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ آؤ بچوں بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ زہرہ فوزیہ کے صوفے کی ہتھی پر ٹک گئی تھی۔ ماہبانو، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے بیٹا۔ انہوں نے اون سلائیاں ایک طرف رکھ دی تھیں۔ آنٹی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، عبداللہ میرا فرینڈ ہے، اتفاق سے مجھے اس بات کا علم ہو گیا تو میں نے بتا دیا۔ نہیں بانو بیٹا، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ نے کس مقام پر ہماری مدد کی ہے۔ فوزیہ بیگم نے اتنی مرتبہ اور اتنے پیار کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئی۔ فوزیہ بیگم واقعی خوبصورت نہیں تھی، اور اگر بانو اماں کی یہ بات تسلیم کر لیتی کہ ریشمہ زرینہ خالہ کی ہو بہو تصویر ہے تو واقعی وہ زرینہ خالہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ملائمت تھی۔ انہیں دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی بات چیت کرنے کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا، اور ان چیزوں نے ان کی شخصیت کو نکھار بخش دیا تھا۔ باقی اماں ٹھیک کہا کرتی تھی۔ ماں بانو نے سوچا، جو انسان اندر سے خوبصورت ہو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نور سے روشن کر دیتا ہے۔ آئیں ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد زہرہ نے کہا، چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہرہ اپنی خوابگاہ میں لے آئی تھی۔ اس کمرے کی سجاوٹ میں گھر والوں کی خوش ذوقی کا پتہ دیتی تھی۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بغیر کسی تکلف کے، زہرہ نے کہا۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ ماہبانو نے یاد دہانی کراتے کہا۔ ہاں وہ تو کرنی، لیکن کیا ہم بات چیت اتنے ہی تکلف زدہ ماحول میں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم تینوں ہم عمر ہیں، یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ جناب چھوڑ کر تم پر چلے آئیں۔ وہ تینوں ہنس پڑی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماہبانو نے کہا۔ شکر ہے، ورنہ بات کرنا بہت مشکل ہو جاتی۔ زہرہ نے کشن گود میں رکھ لیا تھا۔ مجھے ذاتی سطح پر بات کرنی ہے، اس طرح کی یہ بات بھائی تک نہ پہنچے۔ میں انہیں بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، اصل میں مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ماہبانو اور اما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ماہبانو بولی تھی، مجھ سے جو مدد ہو سکے گی وہ میں کروں گی، اور جہاں تک تمہارے بھائی کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو وہ تم بہتر طور پر ہینڈل کر سکتی۔ اس نے محتاط انداز اختیار کیا۔ نہیں، بھائی کے ساتھ تو میرا کوئی مسئلہ نہیں، صرف اتنا کہ ابھی میں یہ طے نہیں کر سکی کہ انہیں کس انداز میں یہ بات بتاؤں۔ پھر قدرے توقف سے بولی،
तुम रेशमा की कज़न हो? उसने कदरे हैरत से ज़ोहरा को देखा, फिर बोली, ये बात अब्दुल्ला ने बताई है तुम्हें? नहीं, भाई ने तुम्हारा ज़िक्र करते हुए तुम्हारे नाना का ज़िक्र किया था। इसके बाद ये जानना मुश्किल तो नहीं था। ज़ोहरा ने कहा, और ये बात अब्दुल्ला जानता है? बात तो उनके सामने ही हुई थी, लेकिन भाई का मसला ये है कि वो वही बात सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ये बात सुनना नहीं चाहते थे। तुम्हें किस किस्म की मदद चाहिए? तुम तो रेशमा के भाइयों को भी जानती होगी। हैं तो मेरे कज़न, लेकिन अव्वल तो दुश्मनी ही इतनी है कि तुम जानती, और फिर दूसरे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि याद रखना मुश्किल। वो हंस पड़ी थी। हैं तो बाबाजान के भाई, इसीलिए क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने फैमिली प्लानिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। माँ बानो खामोश रही। मुझे मालूम करना था उनके बेटे सब्त हसन के बारे में। वो क्या करता है, कहाँ होता है? माँ बानो उलझन में गिरफ्तार हुई। कोई वजाहत नहीं करोगी ज़ोहरा? तुम लोगों का इरादा उसे कोई... उसने बात अधूरी छोड़ी। नहीं, यहाँ किसी का इरादा उसे नुकसान पहुँचाने का नहीं। ठीक है कि बाबा जान और बड़े बाबा सगे भाई हैं, लेकिन बाबा जान ने उनकी तरह कभी ऊंचे हथकंडे इख्तियार नहीं किए, और ना ही कभी करेंगे। उसने रुककर महबानों के चेहरे का जायजा लिया, फिर बोली, तुम मुतमईन नहीं हुई? अच्छा ठहरो। वो ड्रेसिंग रूम में चली आई थी। ये क्या है माँ? मैं क्या करूँ? महबानों ने आहिस्ता से कहा। जब तक मुतमईन ना हो जाओ कोई बात ना बताओ। उमा ने भी इसी तरह कहा। उसी वक्त ज़ोहरा बाहर आई थी। उसके हाथ में एक एल्बम थी। प्लीज़ महबानो, ये तो बता सकती हूँ ना कि ये वो सब्त हसन तो नहीं है जो रेशमा का भाई... उसने एल्बम खोलकर एक तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर में ज़ोहरा, ज़ैनी और सब्त हसन तीनों कालीन पर बैठे हुए थे। पास किताबें कॉपियाँ बिखरी हुई थीं। तीनों किसी बात पर हंस रहे थे। तस्वीर में मौजूद सब्त हसन रेशमा का भाई ही था। महाबानो तस्वीर देखकर उलझ गई थी। ये तुम्हारा दोस्त है ज़ोहरा? मेरा सिर्फ दोस्त है, लेकिन ज़ैनी ये मेरी छोटी बहन है। उसने ज़ैनी की तस्वीर पर उंगली रख दी। ज़ैनी और सब्त हसन एक दूसरे को बहुत पसंद करते। तुम्हारा... तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं इसके बारे में क्यों पूछ रही। हाँ, ये रेशमा का भाई ही है, महाबानो ने कहा। ज़ोहरा गहरा सांस लेकर रह गई। एल्बम बंद करके उसने अपने पास ही कालीन पर रख दी। उसने इन्हें बताया? उसने नहीं बताया तुम्हें? महाबानो को ज़ैनी से हमदर्दी महसूस होने लगी। नहीं, कभी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ, ज़ोहरा ने कहा। वो वाज़ेह तौर पर डिप्रेस दिखाई दे रही थी। और क्या वो जानता था तुम लोगों के बारे में? मुझे यकीन है कि वो भी नहीं जानता था, लेकिन बानो, ये जो कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ज़ैनी को मालूम होगा तो वो इस सूरत हाल को कैसे कबूल करेगी। फिर कदरे तौक़ुफ़ से बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बात ज़ैनी को बता देनी चाहिए या नहीं। देखो ज़ोहरा, तुम खुद समझदार हो और ये मसला बेहतर तौर पर हैंडल कर सकती, लेकिन बहुत खलूस से मशवरा दे रही हूँ तुम्हें। आज या कल जैसे तुम्हें मालूम हुआ, इसे भी मालूम हो जाएगा, और फिर इसे ही नहीं सब हसन को भी इल्म हो जाएगा। ये बात छुपी रहने वाली तो है नहीं। पता नहीं इन दोनों को किसी और ज़रिए से मालूम हो तो इनका क्या रद्द-ए-अमल हो। सब हसन एक बात मुख्तलिफ है, लेकिन ज़ैनी का रिएक्शन ज़्यादा शदीद हो सकता है। तुम बताओ तो तरीके से बताओगी, और रद्द-ए-अमल जो भी उसे संभाल सकोगी। माँ बानो ने कहा, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मेरा उसे बता देना भी कोई आसान तो नहीं। ये देखो उसके खत। उसने तकिए के नीचे से वो खतूत का बंडल निकालकर उसके सामने ढेर कर दिया। अभी तुम लोगों के आने से पहले मैं ये खत पढ़ रही थी। इतने लंबे खतूत में वो कौन सी सतर है जिसमें सब का जिक्र नहीं? और फिर छोटी होने की वजह से वो सबकी बहुत लाडली है। हर कोई उसे अब वैसे ही प्यार करता है जैसे छोटे बच्चों से किया जाता है। इसलिए उसकी बच्चों वाली आदतें भी बरकरार हैं। जितनी छोटी छोटी बातों पर वो बेख्तियार हंस पड़ती है, इससे भी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा रोती है कि चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। हम में से कोई भी इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्या सब्त हसन उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा? अम्मा ने पूछा। इसका हल इतना आसान नहीं। सब्त स्टैंड ले ले तब भी बहुत मसले हैं। हम दोनों बहनों की मंगनी बचपन में बड़े बाबा खुद ही अपने बेटों से तय कर चुके। मेरे बाबा जान ने ख़ानदानी रिवायात से बगावत करके हम दोनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो बड़े बाबा ने ज़ुबानी मना किया, लेकिन जब बाबा जान ना माने तो उन्होंने हमारी गाड़ी पर फायरिंग करवा दी। अल्लाह ने करम किया और हम बच गए, लेकिन फिर बाबा जान ने हमें पढ़ाई के लिए मरी भिजवा दिया। हमें यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं थी। भाई को भी बाहर भिजवा दिया। यहाँ किसी के भी इल्म में नहीं कि हम कहाँ पढ़े हैं। और अब जो बड़े बाबा मुझे अगवा करना चाहते थे तो इसलिए नहीं कि मुझे बहू बनाए, बल्कि इसकी वजह ये थी कि वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। अब तो यूँ मामला बहुत बिगड़ गया है। ज़ैनी का वो जो नाम निहाद मंगेतर था वो मर गया, और अब ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक उसे बड़ी हवेली में इमदाद अली की बेवा के तौर पर बाकी ज़िंदगी गुजारना होगी। लेकिन हकीकत बताऊँ उमा, तो वो ये भी नहीं करेंगे, वो उसे भी कत्ल कर देंगे। लेकिन क्यों? उमा कुछ ना समझ सकी। क्योंकि हम उनके बेटों की इज़्ज़त हैं। वो तलख़ी से हंसी थी। हमारे ख़ानदान में इज़्ज़त और गैरत के फ़लसफ़े भी बहुत पुराने, सदियों पुराने। बड़ी हवेली की इज़्ज़त खाक में मिल चुकी है। हम बहनों ने पढ़ लिया। हमें न जाने कितने लोग देख चुके और न जाने कितने लड़कों से हमारी दोस्ती रही। ये बड़े बाबा का ख्याल है, वरना हकीकत ये है कि मुझे पढ़ने से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी लड़के से दोस्ती करती। कुछ शायद बचपन की बेइंतहा सख्ती का असर था कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
बचपन में हमारी गवर्नेंस बहुत सख्त थी और जैनी के सब के अलावा किसी लड़के से दोस्ती नहीं। वो है भी बहुत अच्छा, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसका ताल्लुक कैसे लोगों से हो सकता है। अब खुद सोचो, वो स्टैंड ले भी ले तो कितना लेगा, और फिर अम्मा जान हम बहनों का रिश्ता कभी वहाँ नहीं देंगी, चाहे उन्हें ये हकीकत ही क्यों ना आ जाए कि चाहे उन्हें ये यकीन ही क्यों ना आ जाए कि हमें वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, चाहे वो हमें पलकों पर बिठा कर रखें तब भी नहीं। इनका सेटअप इतना मुख्तलिफ है कि वहाँ हमारा दम घुट जाएगा। जैनी और सब के मामले में तो फुल स्टॉप समझो। और रेशमा अब्दुल्ला के मुतल्लिक क्या ख्याल है? नामुमकिन, उसने कतई लहजे में कहा। बाबा जान तो चाहते हैं कि अम्मा जान की भी ख्वाहिश है, लेकिन उनकी शादी एक दूसरे से होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। अब्दुल्ला का इस बारे में क्या ख्याल है? महबानों ने पूछा। उन्होंने कभी खुलकर मुखालफत नहीं की, लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मुखालफत करके खामखा बदमज़गी पैदा करने का फ़ायदा। वैसे उनका अंदाज साफ जाहिर कर देता है कि वो ये जिक्र पसंद नहीं करते। दरअसल उनके मिजाज में इतना ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त है कि वो बहुत ही कम बातों पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। हाँ, अगर गुस्सा आ जाए उन्हें तो फिर बस ये पूछो कि क्या होता है, लेकिन ये गुस्सा आता बहुत ही कम है। उमा और माँ बानो ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम इतने यकीन से अब्दुल्ला और रेशमा की शादी के इम्कान को कैसे रद्द कर सकती? माँ बानो ने पूछा। जाहिर है जिसकी जिसकी बेटियों की वो कब्रें खोदने पर आमादा बैठे हैं, इस घर में कभी अपनी बेटी दे सकते हैं? और पता है हमारे यहाँ पीर घराने की बेटी की शादी नहीं होती। इनका कहना है कि ससुराल में बेटी हर किस्म का अच्छा बुरा सलूक बर्दाश्त करे, और अगर सलूक बुरा हो तो फिर लड़की वालों का सर झुक जाता है। अब अगर पीर साहब का सर झुक गया तो क़यामत नहीं आ जाएगी क्या? है ना पागलपन? अब सोचो कि वो जो सर झुकने के डर से दोस्तों में रिश्ता नहीं देते, दुश्मनों में कैसे दे सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही है। अगर भाई रेशमा में दिलचस्पी नहीं रखते तो खामखा खुद को मुसीबत में डालने का फ़ायदा। माँ बानो सोच में पड़ गई। वैसे तो मुझे लोगों के मसले भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ज़ोहरा, अच्छा हो कि तुम अब्दुल्ला को ज़ैनी और सब्त हसन के बारे में बता दो। जितना मैं उसे जानती हूँ मुझे यकीन है कि वो इस मसले को सबसे अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। उमा ने कहा था। ये तुम ठीक कह रही, अगर दरमियान में सबके अलावा कोई और होता तब तो कुछ मसला ही नहीं था। अब बात दूसरी है। खैर छोड़ो इसे। मैं तो खामखा तुम लोगों को परेशान कर दिया। ये बताओ कि कब तक हो यहाँ गाँव में? बस आज रात वापस जाना है। इतनी जल्दी? ज़ोहरा ने कहा। कॉलेज छोड़ कर आए हैं। एक तो सब अताब गिरता है फर्स्ट ईयर वालों पर, रोज़ाना मार्किंग होती है। आज भी बहुत हर्ज हुआ है। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो रोज़ाना मार्किंग वाली टेंशन से तो निजात मिलेगी। उमा ने कहा था। मेरा ख्याल है उमा के अब चलना चाहिए। ऐसे कैसे? खाना लग चुका है, खाना खाए बगैर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ोहरा बोली थी। खाना बहुत पुरतकल्लुफ़ था और फिर मेज़ पर इन चारों के अलावा जेम्स और ज़हीर भी मौजूद थे। गुड़िया ने बताया कि तुम लोग आज वापस जा रहे हो। अब्दुल्ला ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। हाँ, सारी रात सफ़र करके सुबह कॉलेज भी अटेंड करना होगा। मुझे तो सोचकर ही हौल उठ रहे हैं। उम्मा ने कहा। रहोगे तुम लोग फर्स्ट ईयर फूल ही। एक दिन तुम लोगों के कॉलेज ना जाने से फितरत के मकासद तब्दील नहीं हो जाएंगे। एडी ने कहा। इतनी मुश्किल बातें मत किया करो, ऊपर से गुजर जाएंगी। कल डिज़ाइनिंग की क्लास है और मेरा नहीं ख्याल कि कमर साहब ने नंबर देने का इख्तियार तुम्हें दे दिया। उम्मा बोली थी। मुझे दिया होता तो तुम्हारे फुल नंबर होते। अभी तो मैं इतना कह रहा हूँ कि कभी कभार मुंह का जायका तब्दील करने के लिए नंबरों के बगैर भी गुजारा कर लिया करो। ज़रा तुम्हारा थीसिस शुरू हो जाए एडी, यही बद्दुआ मैं तुम्हें उस वक्त दूंगी। तुम कुछ दो तो सही, दुआ ना सही बद्दुआ ही सही। एडी ने कुछ इस अंदाज में कहा कि सब हंस पड़े। एडी, अगले माइम का मौजू होना चाहिए एक बद्दुआ का सवाल। ज़हीर ने कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग कब आ रहे हो? महबानों ने जल्दी से मौजू बदल दिया। हम आ रहे हैं सबमिशन से एक आध दिन पहले। एडी ने कहा। लेकिन सबमिट क्या करवाओगे? काम तो तुमने किया नहीं। महबानो हंसी थी। काम तो होता है मूड के साथ। मूड बन जाए तो अतीने चढ़ाकर 2 दिन 2 रात मुसलसल भी काम किया जा सकता है। वो बोला था। और अब्दुल्ला, तुम भी इनके साथ ही आओगे? अभी कुछ कह नहीं सकता, मेरे प्रोग्राम अचानक बनते हैं। खाना खाकर वो जलने के लिए तैयार हुई। चलो मैं तुम लोगों को छोड़ाऊँ। अब्दुल्ला ने जीप की चाबी उठा ली थी। इतने तकल्लुफ़ात में मत पड़ो, हम चले जाएंगे, महबानो ने कहा। तलब तकल्लुफ़ात में तो तुम पड़ती हो बानो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें न्यासपुर जाना है और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। अभी यूँ भी हालात ख़राब हैं। कुछ नहीं होता, तुम लोग तो छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेते हो। ये छोटी बात नहीं है अब्दुल्ला। इतना अच्छा चलो, नदी तक तो छोड़ सकता हूँ ना तुम्हें, आगे तो फिर थोड़ा ही रास्ता है। वो दोनों सबको विश करके उसके साथ बाहर निकल आई। नजीब टूटी फूटी सड़क पर हो ली थी। बानो, मुझे काम था तुमसे। अब्दुल्ला ने कहा। कैसा काम? मैं लाहौर के अपने घर का लॉन ठीक करवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेरामिक से मुतल्लिक चीज़ों की डिज़ाइनिंग करो। सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं, उन्हें तैयार भी तुम्हीं को करना होगा। लेकिन एक तो ये काम ज़रा जल्दी होना चाहिए, दूसरा चीज़ बहुत आर्टिस्टिक होनी चाहिए। कर सकोगी?
ज़रूर, ये तो बहुत दिलचस्प काम। टर्म्स और कंडीशंस वहाँ आने पर तय हो जाएंगी। वो बोला। टर्म्स एंड कंडीशन? लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम अपना टैलेंट इस्तेमाल करोगी, अपना वक्त दोगी और इन दोनों चीज़ों की कीमत होगी। कीमत तुम्हारे लिए नहीं है अब्दुल्ला, वो मैं दूसरे लोगों से वसूल कर लूँगी। लड़की आर्ट को इतना बेकीमत मत करो, इसे समझाओ माँ, ये अपने काम की वैल्यू खुद कम कर रही है। इससे बड़ी हिमाकत क्या होगी? मुझे मत समझाओ, मैं खुद भी बहुत प्रोफेशनल हूँ इस मामले में। लेकिन तुमसे अब्दुल्ला मेरा दिल नहीं मानता। चलो इस मर्तबा नहीं, फिर कोई और काम दिया तो खूब खींच-तान कर पैसे वसूल करूँगी। तुम अब भी ऐसा ही करोगी और याद रखो कि ये काम तुम ही को करना है। उसने जेब रोक दी उसने जीप रोक दी थी। बाकी बातें लाहौर आकर होंगी। वो दोनों उसे बाय करके उतर आई थी। ये क्या हिमाकत है बानू? वो तुमसे काम करवा रहा है और तुम पैसे लेने पर तैयार नहीं। पता है कोई आर्टिस्ट सुन ले तो तुम्हें मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दे। पगडंडी पर आगे बढ़ते उमा ने कहा, ये बात नहीं है माँ। मुझे लगता है जैसे वो मेरी मदद करने के ख्याल से ऐसा कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हें भीख तो नहीं पकड़ा रहा ना। उसे तुम्हारे अब्बाजी की बनाई हुई पोट्री अच्छी लगी। तुम्हारी डिजाइनिंग पर उसे भरोसा है, इसलिए वो तुम्हें ये काम दे रहा है। और ये भी सुन लो कि कोई इतना अमीर क्यों ना हो, यूं ही पैसे फेंक नहीं दिया करता। और माँ, मैं नहीं चाहती कि मुझ पर वो तरस खाए, और मुझे पता है कि वो मुझ पर तरस खा रहा है। पागल हो तुम। मैं किसी बात की कमी पागल, तुम्हें किस बात की कमी है कि वो तुम पर तरस खाएगा? अच्छा छोड़ो। चलते चलते महबानों की निगाह चंद कदम के फासले पर खड़े हैदर अली शाह पर पड़ी थी, जो बाएं सिंध खेत के किनारे खड़े थे। खेत में कटाई का काम हो रहा था और वो दूर से उसका जायजा ले रहे थे। उमा, माँ बानो ने उसे मुतवज्जा किया। वो अब्दुल्ला के बाबा जान हैं। उनकी तरफ हैदर अली शाह की पुश्त थी। पीछे से वो सिर्फ ये अंदाजा हुआ कि हाइट अच्छी है और स्मार्ट भी लग रहे हैं। उमा ने तबसरा किया। वैसे बानो अगर ये वाकई अब्दुल्ला में वैसे बानो अगर ये वाकई जवानी में अब्दुल्ला जैसे थे तो तुम्हारी खाला जरीना बिला वजह ही पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार नहीं हुई थी। भाई मैं तो अब जरीना खाला को इल्ज़ाम नहीं देती। उसी वक्त हैदर अली उनकी तरफ मुड़े। ओह, ये तो अब भी इतने हैंडसम हैं। कितने सोबर लगते हैं। क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। उमा ने दबे दबे अंदाज में महबानों से कहा, सुन लेंगे, जल्दी चलो। वो दोनों आगे चल दी थी। हैदर अली शाह की कभी भी आदत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर किसी को देखें, लेकिन उमा के तबसरे में जरीना का ऐसे अंदाज में जिक्र सुनकर वो न जाने क्यों पीछे मुड़ गए थे। दूर तक फैले खेतों में काफ़ी खामोशी थी और दरमियान में फासला भी कम था, इसलिए मध्यम आवाज़ में की गई बातें भी उन तक पहुंच गई थीं। वो चली गईं तो भी वो इन खेतों की तरफ मुतवज्जा हो गए, जहाँ कटाई हो रही थी। ज़ोहरा अपने कमरे में बैठी ज़ैनी के पुराने खतूत पढ़ रही थी। अभी शाम को इसका एक खत आया था, वो भी सब के ज़िक्र से भरा हुआ था, लेकिन इस मर्तबा खत में परेशानी नज़र आ रही थी। सब बगैर बताए गाँव चला गया। क्यों गया वो इस तरह? कहीं बीमार ना पड़ गया? फ़ोन नहीं किया उसने वगैरह। यही सब था इसके खत में। अंदेशे, फ़िक्रें, परेशानियाँ। अब तक कितनी ही मर्तबा वो उसके मुख्तलिफ खत पढ़ चुकी थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। अंदर आने वाला अब्दुल्ला था। आए भाई। उसने जल्दी जल्दी सब खत इकट्ठे करके कुशन के नीचे सिरका दिए थे। वो बेड से टेक लगाए कालीन पर उसके मुकाबिल बैठ गया। क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं, ज़ैनी याद आ रही थी तो उसके खत पढ़ रही थी। ज़ोहरा ने कहा। अब्दुल्ला ने सिगरेट सुलगा लिया। सब सो गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तुम्हारे पास चलाए। बहुत अच्छा किया। बानो और उमा कह रही थी कि वो आज रात ही लाहौर चली जाएंगी। हाँ, बल्कि अब तो वो लोग जा भी चुके होंगे। 11 तो बज रहे हैं। फिर कदर तौकफ से बोला, ये बताओ गुड़िया कि तुम मुझ पर कितना एतमाद करती हो? ये क्या बात हुई? आप पर तो मैं अपने आप से बढ़कर एतमाद करती हूँ। और अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच बता दोगी? ये आप क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? मेरे और आपके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं? आपसे तो मैं इसीलिए पूरे एतमाद से बात कर सकती हूँ क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आता। आप और बाबा जान पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें भी आराम से बर्दाश्त कर लेते। इस बात की मुझे हमेशा खुशी होती है कि दूर दूर रहने के बावजूद भी हम बहन भाई एक दूसरे से ज़हनी और कल्बी तौर पर दूर ना हुए। उसने कदर तौक़ुफ़ किया, सिगरेट का एक तवील कश लिया, फिर बोला, तुम सब्त हसन का नाम सुनकर चौंकी थी। मुझे महसूस हुआ कि तुम इसे किसी के साथ आइडेंटिफाई की कोशिश कर रही हो। ज़ोहरा की तवक्का नहीं थी कि वो ये मौजू छेड़ेगा। वो मुंतज़र निगाहों से उसे देख रहा था। आपसे माँ बानो ने या अम्मा ने कुछ कहा? उसने आहिस्ता से पूछा। अब्दुल्ला की आंखों में आने वाले तासुरात ने उसे एकदम बताया कि माँ बानो या अम्मा ने उसे कुछ नहीं बताया। अब्दुल्ला की आंखें बहुत जल्द हर बात जाहिर कर देती थी। तुमने उनसे कोई जिक्र किया था? बानो से किया था। एनीवे, आपने जो कुछ महसूस किया वो ठीक था। फिर क्या अंदाज़ा लगाया तुमने? वो वही है जिसके साथ तुम उसे आइडेंटिफाई कर रही थी। ये नहीं है भाई कि मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी मैंने इस बात का फैसला नहीं किया कि आपको ये बात कब और कैसे बताई जाए। अब्दुल्ला ने सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया था। मुझ पर एतबार करो गुड़िया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इस वजह से किसी परेशानी में मुब्तला हो कि वो मुझ पर अपने मसले शेयर नहीं कर सकती। थैंक यू भाई। वो मुस्कुराई, फिर कदे तौक़ुफ़ से बोली, सब हमारा फ्रेंड है।
بہت اچھا ہے، مجھے حیرت ہے کہ بڑے بابا کے گھر میں سب جیسا اچھا فرد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سب نے زینی کے تصویر کے متعلق پوچھا اور اس نے کہا تھا کہ جس نے تصویر کھینچی وہ آپ کو اس سے ملوائے گی۔ بس اتفاق ہوا کہ سب سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ پرخیال انداز میں بولا۔ وہ صرف دوست ہے نا؟ گڑیا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا۔ زینی اور سب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ بولی تھی۔ تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محض گہری دوستی ہو۔ یہ محض گہری دوستی نہیں۔ اس نے کشن کے نیچے سے خطوط کا چھوٹا سا بنڈل نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے پاگل ہیں۔ عبداللہ نے 2-3 خط نکال کر پڑھے۔ سبھی بہت طویل اور سبز حسن کے ذکر سے بھرے ہوئے تھے۔ کیا باتیں ہوئیں، کتنی سیر کی، کس درخت کے تنے پر کتنی مرتبہ نام لکھا، کچن میں گھس کر کون کون سی ڈش بنانے کی کوشش کی، سارا کچن تلپٹ کر دیا اور کون سے گانے سنتے ہوئے کتنا پڑھا۔ ہر خط میں اس قسم کی باتیں تھیں۔ اس نے بنڈل دوسری جانب سرکا دیا۔ یہ بات تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ یہ سب بڑے بابا جان کا ہی بیٹا ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دی اور البم اس کی جانب بڑھا دی۔ میں نے ماں بانوں سے یہی پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ بڑے بابا کا ہی بیٹا ہے۔ عبداللہ نے البم کھول لی۔ زیادہ تر تصویریں وہ تھیں جو سب نے گڑیا اور زینی کی کھینچی تھیں، لیکن چند تصویروں میں ان کے ساتھ وہ بھی موجود تھا۔ یہ تصویریں دیدی یا زہرا نے اتاری تھیں۔ عبداللہ ایک تصویر پر رک گیا۔ اس میں زینی اور سب پاس پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں پائن ایپل کولر کے گلاس تھے۔ دونوں ہنس رہے تھے، چہروں پر اطمینان کے رنگ تھے۔ اکٹھے بیٹھے وہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ کتنی دیر وہ ان کی تصویر دیکھتا رہا۔ بھائی آپ یقین کریں سب بہت اچھا لڑکا ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ وہ بڑے بابا جان کا بیٹا ہے، لیکن زینی کو اب بھی اس بات کا علم نہیں۔ سب نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا اور تم لوگوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری فیملی کے بکھر جانے کا زینی نے کتنا سر لیا۔ وہ اب تک کمپلیکس محسوس کرتی ہے۔ پھر بابا جان نے بھی سختی سے منع کر رکھا تھا بتانے سے۔ زینی کا خیال تھا کہ وہ سب سے پوچھے گی تو اپنے بارے میں بھی بتانا پڑے گا، اس لیے وہ یہ بات نہیں پوچھتی تھی۔ شاید سب نے بھی یہ محسوس کیا۔ وہ بھی کبھی گفتگو نہ کرتا اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ وہ ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے جہاں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب ان دونوں کا اتنا ملنا جلنا تو اس کی کبھی اماں اور بابا جان یا مجھ سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کیا زینی ایسا نہیں چاہتی تھی؟ نہیں وہ تو بہت زیادہ چاہتی تھی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ ان دنوں سب مصروف ہوتا تھا۔ ایسا اتفاق کتنی مرتبہ رونما ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے اس کی زبان کا اعتبار تھا۔ جو اس نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا کوئی فون نمبر تمہارے پاس؟ زورا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زینی کو وہاں مری والا فون نمبر معلوم ہے، لیکن میں نے کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ خیر تمہیں معلوم کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر نمبر معلوم کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ تھینک یو گڑیا، تم نے مجھ پر اعتبار کیا۔ اب تم اپنے ذہن سے یہ پریشانی جھٹک دو، میں یہ معاملہ ہینڈل کر لوں گا۔ اور بھائی جیسے آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سب کے ذکر سے چونکی تھی، ویسے ہی اگر اماں یا بابا جان نے محسوس کیا اور پھر ان میں سے کوئی مجھ سے پوچھے تو انہیں کیا بتاؤں؟ بابا جان نے تو یقیناً یہ بات محسوس کی تھی۔ اماں جان کے متعلق تو کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال وہ پوچھے تو ان سے کہہ دینا کہ تم مجھ سے بات کر چکی ہو۔ میں نے ضروری سمجھا تو انہیں بتا دوں گا، وہ بولا تھا۔ ٹھیک ہے، زہرا نے سر ہلایا۔ تمہاری البم سے یہ تصویر لے سکتا ہوں؟ عبداللہ نے اس تصویر کے متعلق کہا جس میں زینی اور سب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ضرور۔ اس نے جلدی سے تصویر نکال کر عبداللہ کو تھما دی۔ تھینک یو، اور اب سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ صبح حویلی کے متعلق ہنگاموں میں سب نے خود کو مصروف کر لیا تھا، لیکن رات کو اپنے کمرے میں آتے ہی اسے زینی بری طرح یاد آنے لگی۔ کتنے دنوں سے اس نے خود کو روک رکھا تھا زینی کو فون کرنے سے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے دن اس کے بغیر رہ سکتا ہے، اور ہر پل اسے محسوس ہوا کہ وہ زینی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں امداد علی والا واقعہ ہو گیا۔ یہ غم اتنا اچانک اور اس قدر شدید تھا کہ زینی یاد آئی، لیکن ریشما اور عبداللہ کے حوالے سے۔ غم کی شدت نے اس کی یاد کو دبائے رکھا تھا، لیکن دوپہر کو جو اس کا فون آیا تو اسی شدت سے پھر یاد آنے لگی۔ کتنی بےتابی تھی اس کے لہجے میں، کتنی بے چینی سے اس نے پوچھا تھا کہ کب فون کرو گے، اور اس نے بے تنائی کی انتہا کر دی۔ اسے میری اس رکھائی سے کتنا صدمہ ہوگا۔ اس نے سوچا ذرا ذرا سی باتوں سے دکھی کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو وہ رو پڑتی ہے۔ وہ بات کرتی رہی اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے فون اپنے قریب کھسکایا، نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن پھر درمیان میں رک گیا۔ کیا بات کروں گا میں اس سے؟ اس نے سوچا۔ اب جب کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو کیا اسے دھوکہ دوں گا؟ اور وہ تو ایسی ہے کہ محبت کے نام پر میں اسے کھائی میں بھی دھکا دے دوں تو وہ بھی شکوہ نہیں کرے گی، لیکن کیا اسے کھائی میں دھکا دینے کا مجھے کوئی حق ہے؟ کتنی بڑی آزمائش میں گرفتار ہو جائے گی وہ، جب اسے میری اصلیت کا علم ہوگا۔ پتہ نہیں ایسے میں کیا رد عمل ہوگا۔ نہیں، مجھے اسے آزمائش میں مبتلا کرنے کا کوئی حق نہیں۔
उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया था और बिस्तर पर लेट गया। सोने की कोशिश में नाकाम होकर उसने सिगरेट सुलगा लिया। पढ़ने के लिए रिसाला भी उठाया। डिश एंटीना पर एमटी लगा लिया था, एमटीवी लगा दिया, लेकिन जैनी का फिक्रा मुसलसल उसके जहन में चुभ रहा था। सुनो तो सब, कब करोगे फ़ोन, ये तो बता दो। और फिर तमाम तर मंतक पर जज्बात हावी हो गए। फ़ोन उठाकर उसने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ अभी पूरा रिंग भी नहीं किया कि फ़ोन उठा लिया गया। हद पे तवक्कुह दूसरी तरफ जैनी ही थी। रिसीवर उठाते उसकी बेताब आवाज़ उभरी। हेलो, कैसी हो जैनी? उसने कहा। उसकी बात ख़त्म भी ना हुई थी कि वो रोने लगी। रोना नहीं प्लीज़ जैनी। कैसे ना रोऊं, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। वो बोली थी। मेरी खातिर प्लीज़ अपने आंसू पोंछ दो। मुझे तुम्हारे भाई की डेथ का पता चला, मुझे इतना अफसोस हुआ कि क्या बताऊं। पता नहीं अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है कि इतने करीबी रिश्ते हमसे जुदा कर देता है। सब ने होठ काटे। वो जैनी को क्या बताता कि इमदाद अली का जैनी के साथ क्या रिश्ता था, और बता भी देता तो पता नहीं वो उसकी मौत पर रोती या खुश होती। मुझे ये सोच कर रोना आ रहा कि जब अम्मा और बाबा जान या फिर भाई जान चंद दिन मेरे पास रहकर चले जाते हैं, तो सारी सारी रात रोते हुए गुजार देती हूँ। हालांकि फिर से मुझे मिलने आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो इतनी दूर चला गया कि कभी वापस नहीं आएगा। सोचकर मेरा दिल बहुत दुखा। उन्हें हुआ क्या था? छोड़ो जैनी, जिसे जाना था वो चला गया, उसने अफसरदगी से कहा। वो क्या कहता कि इमदाद अली कैसे मरा? अच्छा जैनी, तुम रोना तो बंद करो। मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त जब मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा तो किसी ने ज़ख्मी होने का जिक्र किया था। उस वक्त जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तो किसी ने ज़ख्मी होने का जिक्र किया था। मुझे बताओ सब, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो वो कौन है जो ज़ख्मी हुआ? मेरा भाई है, लेकिन अब वो भी ठीक है, उसने जैनी को तसल्ली दी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं भी सोच रही थी कि तुम बिला वजह इस तरह नहीं जा सकते। मुझे डर था कि तुम बीमार ना हो गए हो। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? मेरे बगैर तुम्हारे बगैर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। तुम कब आओगे? अभी कुछ कह नहीं सकता, वो बोला था। तुम्हारी पढ़ाई का तो बहुत हर्ज हो रहा है सब। मुझे पता है कि तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, लेकिन जाने वाले के साथ तो गुजाया नहीं जाता ना। वहाँ रहोगे तो तुम्हारा जहन इसी तरह मुंतशिर रहेगा, यहाँ आओगे तो दिल बहल जाएगा। तुम सुन रहे हो ना सब? हाँ, और जैनी, मैं जो कहने लगा हूँ वो मैंने पहले तुमसे कभी नहीं कहा, कभी कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और शायद आज के बाद फिर कभी ना कहूँ। जैनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हालात ख्वाह कैसे भी हों, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे इसी तरह मोहब्बत करूँगा, हमेशा। उसने रिसीवर रख दिया था। अगले दिन अब्दुल्ला ने पहला काम ये किया कि बड़ी हवेली के तमाम फ़ोन नंबर इकट्ठे किए। ये ऊपर वाला पीर साहब का नंबर है, नूर मोहम्मद ने उसे बताया। ये बड़े शाह साहब का है, ये मुकर्रम शाह साहब के मोबाइल का नंबर है, ये सब हसन साहब का है, और अच्छा ठीक है तुम जाओ, अब्दुल्ला ने कहा। नूर मोहम्मद बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अब्दुल्ला ने सब्त हसन का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल बज रही थी। तीसरी बेल पर उसके मुलाजिम ने फ़ोन उठाया। शाह साहब आराम करें हैं, जगाने से मना किया है। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, उन्हें जगा दो। हुक्म नहीं है जनाब। कुछ नहीं कहेंगे वो तुम्हें, उनसे कहो कि ज़ैनब बीबी के भाई का फ़ोन है। आप होल्ड करें। थोड़ी देर बाद सब्त हसन लाइन पर था। हेलो, सब्त हसन बोल रहे हो? उसने पूछा। जी, मैं ज़ैनब का भाई बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई? उसने तामुल करते कहा। गोया से मालूम है कि जैनी का ताल्लुक इस ख़ानदान से है। अब्दुल्ला ने सोचा। पीर साहब ने अपने ख़ास मुलाजिम करमदाद को तलब किया। जी, आपने याद फरमाया। आज ही मरी रवाना हो जाओ, सब्त हसन शाह के बंगले पर जाओ, और इनका नौकर, क्या नाम है उसका? करम इलाही है जी, उसने जल्दी से कहा। हाँ, करम इलाही से पता करो कि शाह साहब की किन किन लड़कियों से दोस्ती है, बाहर किससे मिलते हैं और घर में कौन आती है। समझ रहे हो ना हमारी बात? जी सरकार। ख़ास तौर पर पता करो कि ये ज़ैनब बीबी कौन है, हमें पूरी तफसील चाहिए। बहुत बेहतर हजूर। बस अब जाओ और ये काम जल्दी होना चाहिए। शाह साहब एक आध दिन में वापस आ जाएंगे, इनके जाने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। आप फिक्र ही ना करें पीर साहब, और शाह साहब को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर। करमदाद बाहर निकल गया। हाँ मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, मिलाकर उसने कहा। आपने कैसे याद किया? वो अपनी हैरत पर काबू पा चुका था। जो सूरत हाल है इसमें एक ना एक दिन तो तुम्हें याद करना ही था, वो बोला। मुझे वजाहत का मौका देंगे आप? सब हसन ने कहा। ज़रूर, लेकिन टेलीफोन पर नहीं। आप जहाँ कहेंगे मैं मिलने को तैयार। जगह का इंतखाब तुम करो, अब्दुल्ला ने हतमी लहजे में कहा। सत हसन सोच में पड़ गया, फिर बोला। मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर ही ठीक है। ये जगह यूं भी इस डिस्कशन के लिए ठीक नहीं, अब्दुल्ला ने हतमी लहजे में कहा। फिर आप डिनर मेरे साथ करें? कहाँ? आवारी ठीक रहेगा। ऑल राइट, रात 8 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हारी यादाश्त पर भरोसा कर लूँ कि तुम्हें भी वक्त और जगह याद रहेगी। अब्दुल्ला के लहजे में छुपी वार्निंग सबने महसूस कर ली।
میں نے آپ کو بھائی کہا نہیں سمجھا بھی ہے. مجھ پر اور میری یادداشت دونوں پر بھروسہ رکھیں اور اس سے قبل تم زینی سے رابطہ نہیں کرو گے. عبداللہ نے کہا. سب تھوڑی دیر چپ رہا پھر بولا جیسی آپ کی مرضی. ماں بانو کو کالج میں جو ہی تھوڑا سا فارغ وقت ملا وہ اماں کو لے کر لائبریری پہنچ گئی تھی. کون سی کتاب چاہیے تمہیں؟ اماں نے اس سے دریافت کیا. گارڈنز کے متعلق کتابیں دیکھوں گی. میں چاہتی ہوں کہ عبداللہ کے آنے سے پہلے ہوم ورک کر لوں. ظاہر ہے کہ ہمارے گھر تو کبھی لون رہا نہیں. اس سلسلے میں کتابیں ہی کنسلٹ کرنی پڑیں گی. پھر جب وہ آ جائے گا تو اس کا لون بھی دیکھاؤں گی. چلو اچھا ہے تمہیں عقل تو آئی. کافی دیر کتابیں کھنگالنے کے بعد مہمانوں نے کچھ کتابوں کا انتخاب کیا. اتنی ساری کتابیں ایشو کیسے کرواؤں گی؟ اماں نے کہا. ہاں یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا. تمہارا کارڈ کدھر ہے؟ ایک تو اس پر ہی ایشو ہو جائے گی. وہ ایڈی کے پاس ہے. ایڈی کے پاس؟ وہاں کیا کر رہا ہے؟ ماں بانو بولی. اسے کتابیں چاہیے تھی. کہنے لگا کہ تم تو جاہل مطلب. تمہیں لائبریری کتابوں سے کیا واسطہ؟ اپنا کارڈ مجھے دے دو. یہ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس ہونا چاہیے. ہاں بڑا آیا پڑھا لکھا. اور تم واقعی جاہل مطلب. تم نے بھی پکڑا دیا اس سے اپنا کارڈ. تو کیا کرتی؟ مجھے تو اسے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی. میں نے تو اسی لیے دے دیا کہ یہ بلا کسی صورت تو ٹلے. ویسے غلط تو وہ بھی نہیں کہ ہم یوں بھی لائبریری کی شکل کب دیکھتے ہیں. وہ کم از کم پڑھتا لکھتا تو ہے. ماں بانو بولی تھی. ایسا کرتے ہیں بانو کہ اپنے جیسے کسی جاہل مطلق سے مانگ لیتے ہیں. اماں ہنسی تھی. ایسے جاہلوں کی فہرست تیار کرو. ماں بانو نے کہا. سب سے پہلے تو نیہا. اور نیہا سے خیال آیا جیمز. ویسے بھی جیمز ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے پر تیار رہتا ہے. لیکن جیمز یہاں کب ہے؟ وہ گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں کب آئے گا. تو اتنی ساری کتابیں تم ایک دن میں پڑھ ڈالو گی کیا؟ کچھ انتظار کر لو. زیادہ دن تو لگیں گے نہیں. اچھا ابھی تو چل کر کسی جاہل مطلق کو پکڑیں. وہ دونوں باہر نکلی. نیہا سمیت چند اور کلاس فیلوز کے کارڈ لیا کتابیں ایشو کروا لی. سنو مجھے پتا چلا کہ عبداللہ زخمی ہو گیا ہے. نیہا اس کے پاس آ گئی. ہاں مگر اب وہ بہتر ہے. چلو شکر ہے. سنا ہے کہ تم لوگ بھی گئے تھے وہاں. اصل میں اس حادثے میں میری کزن کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. وہاں تعزیت کے لیے جانا پڑا. اماں بھی اس طرف آئی ہوئی تھی. ہم اکٹھے چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ عبداللہ سے ملے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے. یہ کزن کا بھائی کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھی. نہیں سمجھو گی جانے دو. ویسے وہاں عبداللہ کی طرف دوسرے فرینڈ سے بھی ملاقات ہو گئی. جیمز سمیت. آخری ٹکڑا لگاتے اماں نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی. نیہا نے پہلے فکرے کی ساخت اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کی. یہ بات اماں نے ویسے ہی بلا مقصد کہہ دی یا پھر بطور خاص جیمز کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد؟ اس طرح مشکوک طریقے سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں نے کہا. کچھ نہیں ویسے ہی لگتا ہے کہ جیمز سے بہت خصوصی ملاقات ہوئی. وہ بولی تھی. بس خصوصی ہی سمجھو. ویسے بھی جیمز مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اماں نے چہرے پر سنجیدگی ظاہر کرنے کی کوشش کی. کمال ہے. ایڈی تو اچھا لگتا نہیں. جیمز اچھا لگنے لگا. نیہا ہنس پڑی. بہت بھوک لگ رہی ہے. کیا خیال ہے کچھ کھانے پینے کا پروگرام ہو جائے؟ ماں بانو نے مداخلت کی. صرف بھوک سے میرا بھی یہی ضرور. بھوک سے تو میرا بھی حال ہو رہا ہے برا. نیہا نے کہا. پیپسی اور چپس کے پیکٹ لے کر وہ وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئی. جیمز کے ساتھ خصوصی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ نیہا نے چپس کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں دریافت کی. اماں نے مہبانوں کی جانب دیکھا. اس وقت وہ پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھی. مہبانوں نے بھی آنکھوں میں کیری آن کا سگنل دیا اور چپس کے پیکٹ میں جھانکنے لگی. عبداللہ کا گاؤں بہت خوبصورت ہے. میں اور جیمز سیر کے لیے کھیتوں میں نکل گئے. اتنا انجوائے کیا کہ کیا بتاؤں. مہبانوں نے نیہا کا جائزہ لیا. اس کی پیپسی کی بوتل میز پر پڑی تھی اور چپس کا پیکٹ کھولتے کھولتے وہ رک گئی. نیلی آنکھیں اماں کے چہرے پر جمی تھی. اس وقت تو وہ بالکل مومی مجسمہ ہی لگ رہی تھی. نیلی جینس اور ٹی شرٹ میں ملبوس. سر پر پی کیپ رکھے. اس طرح کے جو سرا ماتھے پر آنا چاہیے وہ سر کے پچھلے حصے کی طرف تھا. کٹے ہوئے سنہری بال ہولے ہولے ہوا سے اڑے. مہبانوں کو یقین تھا کہ اگر ایسے میں جیمز اسے دیکھ لیتا تو کبھی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. کچھ موسم بھی اچھا تھا. کچھ ہم دونوں کے علاوہ وہاں دور دور تک کوئی تھا نہیں. واہ بہت لطف رہا. اماں کہہ رہی تھی. یوں دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ صرف باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ ہی کر سکتا ہے. عشق و عشق کی اس کے بس کی بات نہیں. لیکن بھائی مجھے تو جیمز نے حیران ہی کر دیا. پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ نیہا نے کچھ نہیں پوچھا. ویسے ہی بیٹھی اسے تکتی رہی. کہنے لگا کہ اماں جس دن سے تم کالج میں آئی ہو تب سے تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا. کوئی الفاظ ہی نہیں سوچتے کہ کس طرح تم سے اپنے دل کی بات کہوں. کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو. تمہاری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں گھنی پلکیں. مجھے لڑکیوں کی سیاہ آنکھیں ہی اچھی لگتی ہیں. اور لمبے بال تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں. جیسے تمہارے بال ہیں. اتنی مکمل مشرقی بیوٹی ہے تمہاری. تم نے تو مجھے پاگل بنا دیا. میں نے ہنس کر کہا کہ تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیلی آنکھیں سنہرے بال. کہنے لگا کہ اسی لیے تو مجھے مشرقی بیوٹی پسند ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو غرارے لہنگے اور ساڑیاں وغیرہ پہننی چاہیے.
حیدرآبادی ڈریس تو میرا فیوریٹ ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے بالے، ڈھیر ساری چوڑیاں، بالوں میں پھول اور مدھم سروں میں بجنے والی پائل۔ بس اما اسی طرح رہا کرو۔ ماں بانو مزید اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اما نے اسے ڈپٹا تھا۔ کچھ نہیں، یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ کیا سٹائل ہے اظہار محبت کا۔ بیچارے ایڈی کو آیا۔ ماں بانو نے کہا، اتنے خوبصورت موقع پر ایڈی کا ذکر کر کے ضرور بدمزگی پیدا کرنی۔ وہ ایک مرتبہ پھر چپس کترتے ہوئے نیہا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ میں اتنی بھاری بھاری قسم کے کپڑے پہن سکتی ہوں، ٹھیک ہے میں کم پہنتی ہوں لیکن مجھے ویسٹرن ڈریسز زیادہ پسند ہیں۔ پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ ویسٹرن ڈریسز پہننے والی لڑکیاں تو مجھے بالکل زہر لگتی ہیں، بھئی لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ سچی نیہا، اگر جیمز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بالکل ہی شاونسٹ لگتا۔ سچی نیہا، اگر جیمز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بالکل ہی شاونسٹ لگتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے منہ سے یہ باتیں مجھے بری بھی نہیں لگی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ سکر سے اپنے لیے ایسے ہی کپڑے منگواؤں۔ ممی نے ساڑیوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، کہتی رہتی ہیں مجھ سے کہ پہنوں، لیکن میں پہنتی نہیں۔ اب سوچ رہی ہوں کہ جب بھی جاؤں گی تو وہ ساڑیاں ضرور لاؤں گی۔ اور وہ جو ممی مشہور زمانہ پیٹی میں اتنے اچھے اچھے کپڑے بند کر چکی ہیں، ان میں سے کچھ گھسیٹ لاؤں گی۔ کیا خیال ہے تمہارا نیہا؟ نیہا اس کی بات پر جواب دینے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ماں بانو کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اندر سے وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ اچھا اما، چھوڑو اس قصے کو، ماں بانو نے کہا۔ ابھی تو میں نے اصل بات بتائی ہی نہیں۔ وہی جو اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گلاب کا پھول پکڑایا تھا اور کہا تھا کہ اما مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جنم جنم سے چاہتا ہوں، جیسے ہم اب نہیں ملے، برسوں سے، جنموں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جو کچھ میں نہیں کہہ سکا وہ گلاب کا سرخ پھول تم سے کہہ دے گا۔ اور تب مجھے تمہارا خیال آیا، تم نے کہا تھا نا کہ محبت ضرور کرو، اور میں نے سوچا کہ کسی نے ٹھیک کہا، اٹ از بیٹر ٹو ہیو لو اینڈ لاس It is better to have loved and lost than not to have at all loved. میرے پاس اس سے زیادہ موزوں جواب نہیں تھا کہ پھول اس کے ہاتھ میں تھما کر اس سے کہوں کہ وہ خود اسے میرے بالوں میں لگا دے۔ اوہو، مجھے یاد آیا کہ مجھے کام سے ہاسٹل جانا ہے۔ نیہا چپس کا پیکٹ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینڈ اما، آل دی بیسٹ۔ تھینک یو۔ اما نے مسکرا کر نیہا کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت کیسے جاؤ گی ہاسٹل؟ بس چلنے میں تو ابھی بہت دیر ہے، ماں بانو نے کہا۔ چلی جاؤں گی، بائے۔ لیکن یہ چپس اور پیپسی، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اما نے کہا۔ بھوک نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ بہت بھوک لگی، بانو نے کہا تھا۔ یوں ہی بکواس کی تھی، وہ ضد ہو گئی۔ میرا تو خیال تھا کہ نیہا کہ تم میری اس کایا پلٹ پر خوش ہوگی، ایک ایک بات کی تفصیل پوچھو گی، لیکن تم تو… اما نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رات کو ڈسکس کریں گے ہر بات مکمل تفصیل کے ساتھ، نیہا نے کہا۔ لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی اور ابھی منہ پر 12 بجنے لگے۔ اما بھی اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ نہیں یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ مجھے تو ایسی ہی بات لگ رہی۔ ویسے تو تم محبت کے بہت فلسفے بگاڑتی ہو، لیکن جب مجھے محبت ہوئی ہے تو… عمر نے چند لمحے کے توقف سے ڈرامائی تاثر دینے کی کوشش کی۔ تم مائنڈ نہ کرنا نیہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے جیلسی محسوس کر رہی، جسے تم پسند کرتی ہو اگر وہ تم سے یا پھر تم سے اظہار نہیں کر سکتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے تو منہ بنا لیا، جیسے میں نے جیمز سے محبت نہ کی تو بلکہ تمہاری محبت تم سے چھین لی۔ نیہا کے لیے سب باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ اما تم… لیکن کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تھوڑی دیر ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی مڑ گئی۔ اما، حد کر دی تم نے۔ ماں بانو ایک دم چپس اور پیپسی میز پر رکھ کر نیہا کے پیچھے دوڑی۔ اما کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ نیہا اتنا ضبط کرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ درمیان میں ہی کہیں اس سے لڑ پڑے گی اور تب وہ ہنس کر اسے اصل بات بتا دے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بگڑ گیا تھا۔ وہ بھی چپس اور پیپسی چھوڑ کر جلدی سے نیہا کے پیچھے لپکی تھی۔ ماں بانو اور اما نے توڑ کر اس کا راستہ روک لیا۔ پلیز نیہا، میری بات سنو، وہ سب جھوٹ تھا، صرف مذاق تھا، ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، ہم تو صرف تمہیں تنگ کر رہے تھے، اما نے جلدی سے کہا۔ نیہا رک گئی اور ان کے چہرے پر سچ تلاشنے کی کوشش کرنے لگی۔ قسم سے نیہا، یہ کہانی ابھی ابھی اما نے گھڑی، ماں بانو نے جلدی سے کہا۔ نیہا تم بھی تو سراسر احمق ہو، وہاں ہر طرف دھان کے کھیت تھے، دھان کے کھیت میں سرخ گلاب کہاں آ گیا، اما نے کہا۔ نیہا پہلے چند لمحے پلکیں جھپکتے انہیں دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ دونوں بھی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ اب تو پھر بھوک لگ گئی ہوگی، چلو وہ چپس کا پیکٹ اور پیپسی تمہارے منتظر ہے، ماں بانو نے کہا۔ تینوں واپس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے تو اما میری جان ہی نکال دی تھی، دیکھو میرے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے۔ اما ہنس پڑی۔ تمہیں اتنی
تمہیں اتنی ڈبہ قسم کی لو سٹوری سن کر یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کچھ میں بول رہی ہوں بالکل بکواس تھی؟ اتنا ہوش کہاں تھا؟ نیہا ہنسی تھی۔ ویسے اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ نیہا کی تصویر لے لی جائے۔ قسم سے نیہا لگتا ہے جیسے کوئی مومی مجسمہ بٹھا دیا۔ ماں بانو نے کہا، لیکن تم لوگوں کو جیمز کا خیال آیا کیسے؟ یہ بانو کا کمال ہے، اس کا اندازہ کم ہی غلط ہوتا ہے۔ اف، میری ہارٹ بیٹ اب تک نارمل نہیں ہوئی۔ ویسے بانو تمہیں کیسے پتا چلا؟ میری اسکیچ بک تو تم نے دیکھ ہی لی تھی۔ نیہا نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو زیادہ آسان طریقہ تھا۔ لو، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، ماں بانو نے کہا۔ مجھے اس لیے بھی تمہارے جھوٹ کے اس پلندے کا یقین آ گیا کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کسی دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، شاید کسی دن کوئی لڑکی مجھے ایسا ہی، لیکن بالکل سچی بات بتائے، یا پھر جیمز ہی کسی لڑکی کا اس طرح تعارف کروائے۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی۔ کنوتیت چھوڑو اور چپس کھاؤ، وہ کم از کم خود کسی لڑکی کا تعارف نہیں کروائے گا، ماں بانو نے کہا۔ اور اگر کروائے تو آل دا بیسٹ کہہ کر ہاسٹل کی جانب مت چل پڑنا، گلا دبا دینا دونوں کا۔ اما ہنسی تھی۔ وہ بیچارہ تو ابھی تک حالات کے ہاتھوں بہت کچھ برداشت کر چکا ہے، نیہا نے افسردگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ پھر بتاؤں گی، ابھی جلدی سے کلاس میں چلو، ورنہ قمر صاحب کا تو پتہ ہے نا کہ آج ضرور فیل کر دیں گے۔ رات 8 بجے عبداللہ کی کار آواری کے پارکنگ میں رکی تھی۔ اپنے پالتو کتے کو کار ہی میں چھوڑ کر وہ اندر چلا آیا تھا۔ سب حسن پہلے ہی انتظار کر رہا تھا، عبداللہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ سب نے جیسے اچھا امپریشن دینے کے لیے قیمتی کپڑے کا سیاہ ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سیاہ ٹکسیڈو سے پتہ چل رہا تھا کہ سوٹ کی سلائی بھی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اس سوٹ میں وہ واقعی بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ عبداللہ کو آتے دیکھ وہ کھڑا ہو گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے سلام کی غرض سے ہاتھ بڑھا لیا تھا۔ سب حسن، عبداللہ، اس نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ پلیز بیٹھیں، سب نے کہا۔ عبداللہ نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کسی بھی طرف سے کنفیوز یا پھر پریشان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے اور اعتماد سے بات چیت کرے گا۔ دوسری طرف سب حسن نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کی اصلیت معلوم ہو جانے کے بعد عبداللہ کس موڈ میں اس کے پاس آیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسے کسی قسم کی وارننگ دینا چاہتا ہو یا ذہنی سے ملنے سے منع کر دے، لیکن عبداللہ کے متعلق ایسا کوئی بھی اندازہ لگانا اسے مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ اتنا تہ، اس نے سوچا، یہ بڑے بولے قسم کے لوگوں کی طرح سطحی نہیں، بہت گہرے ہیں یہ، اور ریشما آپی کے ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ میری عادت ہے، ڈرائیونگ زیادہ تر میں خود ہی کرتا ہوں، عبداللہ نے ابتدا کی، اور اب سے صبح ڈرائیونگ کر کر کے کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میرے ساتھ تو ایک پورا قافلہ تھا، ڈرائیونگ سمیت۔ دراصل خادم بھائی کو یہاں لاہور لا رہے ہیں نا، اس لیے یہاں بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، سب نے کہا۔ مجھے افسوس ہے امداد علی اور خادم حسین کا، وہ بولا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سب حسن نے افسردگی سے کہا، پھر قدرے توقف سے بولا۔ لیکن ایک بات مسلسل میرے ذہن کو پنچ کرتی ہے۔ وہ کیا؟ بیرا ان کے سامنے مینیو کارڈ چھوڑ گیا کہ امداد بھائی کو لگنے والی گولیاں کس نے چلائی تھیں۔ اتنی گولیوں کی بچھاڑ میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہاں، اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو پتہ چل سکتا کہ کون سی گولی جان لیوا ثابت ہوئی، اور جس گولی نے اس کی جان لی وہ کس رائفل سے اور کتنی دور سے چلائی گئی۔ یہ معلوم ہو جاتا تو میں یقینی طور پر تمہیں کوئی ایک نام بتا سکتا تھا۔ آپ آرڈر دیں، سب نے کہا۔ بیرے کو آرڈر دے کر وہ سب کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ انہیں صرف زخمی کر دیتے؟ میری بڑی بہن ہے ریشما آپی، آپ تو جانتے ہوں گے، وہ اب تک صدمے سے سنبھل نہیں سکی۔ جیسے تمہیں اپنی بہن سے محبت ہے نا سب، ویسے ہی مجھے بھی اپنی بہنوں سے محبت ہے۔ جانتے ہو دن میرے بجائے اس جیپ میں گڑیا ہوتی تو کیا ہوتا؟ جس رعایت کی توقع تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے کر رہے تھے، تمہاری حویلی میں سے آدھی رعایت بھی میری بہن کو نہیں مل سکتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سب بولا، آپ یقین کریں کہ یہ جو کچھ ہوا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں اپنی سی کوشش ضرور کرتا۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموشی سے سوپ پیتے رہے، پھر عبداللہ بولا، طیمہ کیسی؟ وہ اب تک سنبھل نہیں سکی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی صبر آ ہی جائے گا۔ خادم حسین کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اب تو کافی ہوپ فل ہیں سب اب تو بہت ہوپ فل ہیں سب، ریکوری میں وقت تو لگے گا، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں۔ اب مری جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ چاول اپنی پلیٹ میں ڈالتے بولا۔ عبداللہ نے پرخیال نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر ذہنی اور اس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پل بھر کو سب چونک گیا۔ یہ اور ایسی باقی تصویریں بتاتی ہیں کہ تم اور ذہنی بہت اچھے دوست ہو۔ خیر، دوست ہونے کے علاوہ کزن بھی ہو، اس لیے ان تصویروں کی اہمیت نہیں، کزنس ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ جی، وہ سمجھ نہیں سکا کہ عبداللہ اسے کیا کہلوانا چاہتا تھا، اب جب کہ امداد علی دنیا میں نہیں رہا۔
होता तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि उसके जैसे मिजाज के किसी शख्स के हवाले में अपनी बहन नहीं कर सकता था। और अब तो जो थोड़ी हिज्जत और अब तो वो जो थोड़ी सी हुज्जत हो सकती थी वो भी बाकी नहीं रही। जैनी और गुड़िया की शादी की हमें कोई जल्दी नहीं। अभी वो जितना चाहें पढ़ेंगी, लेकिन बिलाखिर हमें उनकी शादी करनी है। यूँ तो उनके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम इतने लिबरल ज़रूर हैं कि अवलियत उनकी पसंद को ही देंगे। सब खाने से हाथ रोककर उनकी बातें सुन रहा था, और मैं नहीं चाहता कि तब कोई तहरीर या फिर तस्वीर उनकी ज़िंदगी में असर करे। अब्दुल्ला ने अपनी बात मुकम्मल की। सब ने कांटा प्लेट में रख ली। आपने एक साथ बहुत सी बातें कह दी। पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त और कज़न ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप ज़ैनी की शादी के वक्त इसकी पसंद को अवलियत नहीं देंगे, तब भी ज़ैनी का रिएक्शन क्या होगा? मैं उस वक्त इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल में मैं किसी घटिया हरकत का मुजाहरा करूँ तो आप गलत सोच रहे हैं। मोहब्बत और इज़्ज़त मेरे नज़दीक लाजिम और मलजूम है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे दुख नहीं दिया जाता, इसकी इज़्ज़त तार तार नहीं की जाती। तनसानिया अब्दुल्ला किसी सोच में गुम रहा, फिर बोला, तुम बहुत कम उम्र हो सब। इस उम्र में लड़कों के साथ मसला ये होता है कि वो किसी भी मसले की गहराई में नहीं उतर सकते। वो समझते हैं, बल्कि समझते ही नहीं, इस पर यकीन रखते हैं कि वो एक ही जिस्म में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, माइंड ना करें, लेकिन आप भी अभी उम्र के इस हिस्से से निकले नहीं। कितने बड़े होंगे आप मुझसे? 4-6 साल। ये कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता, लेकिन आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आप वाकई सतही किस्म की ज़हनियत रखने वाले शख्स नहीं, वरना इतने तहम्मुल के साथ मुझसे बात ना कर रहे होते। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं आप पर कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ सका, वरना आप मुझे क्राउड में शामिल ना करते। अब्दुल्ला के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसी बात नहीं, तुम्हारी बातों ने मुझ पर अच्छा असर छोड़ा है, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ रिवायतों की। तुम खुद तो मुश्किल में गिरफ्तार हो ही रहे हो, लेकिन साथ में ज़ैनी को भी इस मुश्किल में घसीट रहे हो। यार, हम लड़के तो बहुत कुछ खोने के बाद अपनी ज़िंदगी मुतवाज़िन रख सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आजमाइश बहुत बड़ी होती है। और ज़ैनी को तुम जानते हो, वो बहुत मुख्तलिफ है। वो अब तक इस वो अब तक इस बात को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर सकी कि वो अम्मा और बाबा जान के साथ नहीं रहती। हालाँकि अब इस बात को इतने बरस गुज़र चुके हैं कि उसकी जगह और लड़की होती तो वो किसी न किसी हद तक इस सूरत-हाल को कबूल कर चुकी होती। गुड़िया है, उसने भी वही माहौल, वही हालात देखे हैं। उसने ये सब कबूल कर लिया, लेकिन ज़ैनी, वो मुख्तलिफ है। बाकी का अगली किस्त में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।